بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں، ہمیں بتائیں، کوئی سائنس بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی، خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں، کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے، ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، ہمیں استقامت دیجیے. اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا، دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا، جیسے رین آفٹر رین یا سفر کے دوران یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ، کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے. اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز، پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، سارے کے سارے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے. اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے، کسی چیز سے، کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے، بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے، بار بار جھپٹتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے، کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے، آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے، جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے، لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں، کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں، کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں، وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں، ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی.
नसीहत करो दूसरों को, अगर नसीहत उसको फायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है, इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकात, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नजर आ रही हैं? अपनी खामियां नजर आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो और मजीद बेहतर बन जाएं। इसीलिए देखें, अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां हमारी खामियां एक्सपोज हों। वो एक कोट है ना बड़ा जबरदस्त, कि अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता, या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसियर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा।